یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ جو خود کو خدا کہتا ہو، سونے کے محلات، ہزاروں غلام اور ایسا ظلم کہ مائیں اپنے بچوں کو چھپا کر روتی ہو۔ ایک ایسا انسان جو خود کو خدا کہتا ہو، جس کے ایک اشارے پر سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہو، جس کے محل سونے کے ہو اور رعایا خوف میں جیتی ہو، اور اسی شخص کے محل میں ایک عورت رہتی ہو جو تخت و تاج کی مالک ہو، مگر دل سے ایک سوال کرتی ہو، اگر یہ خدا ہے تو پھر ظلم کیوں؟ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، فرعون کی بیوی مگر اللہ کی سچی بندی۔ مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ اس کی آواز میں غرور تھا، آنکھوں میں تکبر اور دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے حکم سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے، مائیں اپنے بچوں کو چھپا کر دودھ پلاتی، باپ خوف میں زندگی گزارتے، محل میں جشن ہوتے، باہر لاشیں گرتی۔ اسی محل میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ وہ جب محل کی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو غلاموں کی چیخیں سنتی، ان کے دل میں ایک کسک اٹھتی۔ وہ سوچتی، کیا یہی خدائی ہے؟ کیا یہی طاقت ہے؟ ایک دن دریائے نیل کا پانی معمول سے مختلف تھا۔ ایک صندوق بہتا ہوا آیا۔ محل کے خادموں نے اسے پکڑ کر فرعون کے سامنے رکھا۔ فرعون نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولو۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک ننھا سا بچہ تھا، معصوم، خاموش، جیسے ظلم سے بے خبر۔ فرعون غصے میں چیخ اٹھا اور یہ کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے قتل کر دو۔ اسی لمحے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل لرز گیا۔ وہ آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو مگر آواز میں عجب یقین تھا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ یہ الفاظ صرف ایک ماں کے نہیں تھے، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ وہ فرعون کے محل میں پلنے لگا اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے دیکھ کر محسوس کرتی کہ یہ بچہ کچھ اور ہے۔ وہ جب اسے گود میں لیتی تو دل میں سکون اتر آتا، ایسا سکون جو محل کی دولت بھی نہ دے سکتی۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور آسیہ کے دل میں اللہ کی پہچان آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے حق کا اعلان کیا تو آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً سچ کو پہچان لیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یہی رب ہے، یہی سچ ہے، مگر یہ ایمان چھپا ہوا تھا، کیونکہ فرعون کے محل میں ایمان ظاہر کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ فرعون کو خبر مل گئی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری دنیا کے سب سے ظالم شخص کے سامنے بغیر کانپے ہوئے کہا،
میرا رب اللہ ہے جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا جائے، کھلے میدان میں ڈال دیا جائے، دھوپ میں بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا رکھا جائے۔ فرعون خود کھڑا ہو کر کہتا تھا، میری خدائی مان لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھی۔ ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ ہر اذیت کے ساتھ ان کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کار فرعون نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جائے۔ اسی لمحے اللہ نے اپنی بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دکھا دیا جو دنیا کی کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ جنت میں ان کا محل تھا کہ اللہ تعالی نے اس ظلم کے وقت جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کر رہا تھا، ان کے ہاتھوں پر میخیں اور کیلیں ٹھونک دی گئی، اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ان کا مکان دکھا دیا۔ اس جنت میں ایک گھر جب دیکھ لیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دی۔ جسم زمین پر تھا مگر روح جنت میں۔ پتھر رکھا گیا اور ایک عورت ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئی۔ ایک عورت جو کافر کے گھر میں تھی مگر ایمان کی بلندیوں پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سکھا گئی کہ ایمان ماحول کا محتاج نہیں، کہ حق کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے مگر انجام جنت ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ ہر اس عورت کے لیے ہے جو مشکل میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے۔ یہ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ان کے لیے جانیں تو قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔